बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, उस पर जो उसका बुरा हाल इसलिए भी हो गया कि खादों का बहरान पैदा हो गया। अगर खाद मिलती है तो वो ब्लैक में मिलती है, और जिम्मेदार जो है एक एक बोरी के लिए, एक एक बैग के लिए जो है लाइनों में लगा होता है। खिदमत सेंटर तो बना दिया जाता है, लेकिन वहां पर जो है सही तरीके से तरसील नहीं होती, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ब्लैक में बेचते हैं, और उसके बाद जो है वही खाद जो 3950 रुपए की होती है, उसका रेट जो है 4500, 4700 और 5000 तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान होते हैं। और इसके अलावा अगला मसला जो है, जो सबका मसला है, वो है महंगाई। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, और मौजूदा जो हुकूमत है वो रिलीफ तो दे रही है, लेकिन वो रिलीफ पैकेज भी जो है हकदारों पर तक नहीं पहुंचते। इसी हवाले से आज बात करते हैं। आज हमारे साथ मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राणा मोहम्मद जावेद साहब मौजूद हैं। जी राणा साहब, सबसे पहले तो काश्तकारों के मसाइल बयान कीजिए ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाद भाई, आप हमारे पास तशरीफ लाए। काश्तकारों के सारे है ही मसाइल ही सारे माशाल्लाह जी, तो इनको हल हुकूमत इस तरह तवज्जो नहीं दे रही। जिम्मेदारा, हालांकि जिम्मेदारी जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है माशियत में, मुल्क की माशियत में, मतलब इसका अहम किरदार है। अगर ये मतलब आप इसको फरोग तरक्की नहीं देंगे तो सारा निज़ाम ही इसी, पहली सीढ़ी इसी से शुरू होती है, फिर आगे मतलब सारा निज़ाम इससे चलता है। खाद का रेट जो है हुकूमत मुकर्रर करती है 3500 3600, तो ब्लैक में मिलती है 5200 में, और डीएपी जो है वो उसका भी रेट मतलब 13-14 हजार रुपया है, वो भी ब्लैक में है, वो भी मिलावट में मिलती है। अच्छा, खाद में भी एक तो महंगी मिलती है, दूसरा डीएपी में जो मिलावट का इशू है वो भी बहुत ज्यादा इशू है, उसका मिलावट का आ रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है। कोई जो मतलब स्प्रे है वो भी 2 नंबर है। उस पर कोई कमेटी ऐसी बनाई जाए जो उसे चेक करे, प्राइस उसकी चेक हो, ताकि उसका इस दफा भी जो फसल हुई है उसका बहुत नुकसान हुआ। ये जो माफिया है, ये माशी कत्ल करते हैं किसानों का, और मुल्क की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाते हैं। 2 नंबर जो पेस्टिसाइड है वो बहुत बड़ा इशू है। काश्तकार जो है महंगी दवाइयां तो लेता है, जब वो इस्तेमाल करता है तो उसका असर नहीं होता, तो उसके बाद फसल जो है वो सूखना शुरू हो जाती है या उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करना है? इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा निज़ाम, सिस्टम, चेक एंड बैलेंस को अपना अच्छा बनाए, और ताकि चेक करे और उनका मियार जो है दवाइयों का वो बेहतर हो। इसलिए हुकूमत को बाहर से रुई मंगवाना पड़ती है, वो भी ना मंगवानी पड़े, अगर किसान को वो फरोग दे तरक्की के लिए। जी बिल्कुल। गंदम भी अगर हुकूमत जो है किसान को रिलीफ दे तो ये पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है। बिल्कुल। तो अच्छा, महकमा ज़राअत अपनी एफिशिएंसी शो करता है कि हमने जो है ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो क्या ये कागजों तक कागजी कार्रवाई होती है? इधर हमारे पास तो आज तक कोई ज़राअत वाला या कोई मशवरा देने वाला कोई भी नहीं आता। ना वो चेक करते हैं, अपने स्टोर में खादें पड़ी होती हैं, वो दूसरे तरफ से अलहदा चोरी वो फरोख्त करते हैं। जमीनें भी पाकिस्तान की उतनी है, कारखाने भी वही हैं, तो खाद कहाँ जा रही है? ये सब अलमिया है, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ये बिल्कुल, ये जो है सोचने की बात है कि जमीनें जो है वो कम होती जा रही हैं। जहां पर काश्त होती थी वहां पर आजकल टाउन बन चुके हैं। बिल्कुल। तो जमीनें कम होती जा रही हैं, लेकिन खाद गायब हो चुकी है। तो ये खाद जाती कहाँ है? यहाँ से स्मगल होके जाती है, या यहीं पर जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरफ मतलब गवर्नमेंट अगर गौर करना चाहे, गवर्नमेंट जब किसी चीज पे गौर करती तो वो बेहतर हो जाती है। और डॉलर को उन्होंने कहाँ से नीचे लेके आए हैं, तो फिर दोबारा मतलब थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, लेकिन अगर कंट्रोल करना चाहे तो मेरा ख्याल ये 100 से भी नीचे आ जाए। बिल्कुल, ये अगर गवर्नमेंट चाहे
تو ڈالر کے ریٹ جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو کپاس ہے، کپاس، گندم، گنا، اگر یہ کسانوں کو جو ہے کھادوں میں اور پانی میں ریلیف دیا جائے. اچھا، پانی بھی جو قیمتیں لگاتے ہیں. پانی مطلب جو ہے وہ ایک دفعہ پانی آگے 3 دفعہ پھر بند رہتا ہے جی. وہ پیچھے سے مطلب وہ ہمارے ادھر اتنا زرخیز علاقہ ہے جی. اس کو بنجر بنانے میں یہ مطلب پیچھے جو ہے کہ انہوں نے ٹرک لگائے ہوتے ہیں جی. وہ مطلب غیر قانونی ہے سارے. جی، جو اپر سائڈ والے ہیں وہ پانی چوری کرتے ہیں اور تیل کے جو کاشتکار ہیں وہ رول جاتے ہیں، اور ہر دفعہ جو ہے ہر سال کاشتکاروں کا احتجاج ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی محکمہ جو محکمہ انہار ہے وہ ملوث ہوتا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کبھی کوئی قدم اٹھایا؟ کبھی کسی سیاسی مطلب ہر دفعہ جو بھی سیاسی مطلب ادھر منتخب نمائندوں سے بات ہوتی رہی ہے جی. اس طرف کوئی بھی مطلب انہوں نے اسمبلی میں بھی یہ نقطے اٹھائے ہیں جی. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا، جب سیزن ہوتا ہے تو بھوگے جو ہے 5-5 لاکھ میں بکتے ہیں. بالکل. لیکن پانی آئے تو پھر بھی مطلب پانی تو آتا ہے، ایک باری لگتی ہے 3 باریاں خالی جاتی ہیں، پھر ادھر پانی کڑوا ہے نیچے. جی. تو مطلب بہت مطلب ایک سٹرگل والا ہے. تیل کی قیمتیں بھی زیادہ، نہر کے ساتھ جو ٹیوبل وغیرہ کسی نے لگوایا بھی ہوتا ہے تو مطلب اس کو اگر چلائیں تو اس کی کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے. اگر انجن پہ چلاتے ہیں تو اس میں پیٹرول جو ہے وہ لگتا ہے جس کی قیمت جو 283 روپے لیٹر ہے، اور 1 لیٹر میں جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں چلتا ہوگا. تو اس طرح جو ہے بہت مہنگا پانی پڑتا ہے. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی اور غریبوں کے لیے، اور اوپر سے جب رمضان آئے تو غریبوں کے لیے جو ہے انہوں نے پیکج کا اعلان کیا، بڑے پیکج کا اعلان کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقہ کے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طرح سے ترسیل ہوئی ہے پیکج کی؟ انہوں نے جو پیکج کا مطلب یہ بایو ڈیٹا بنایا ہے یہ پتہ نہیں کس طریقے سے جو اٹھایا گیا ہے. ہمارے مطلب گاؤں میں تقریباً اتنی آبادی ہونے کے باوجود ہمارے 35-40 بیگ نکلے ہیں لوگوں کے زیادہ. اس وقت ہم 24 چک میں موجود ہیں. یہ 24 چک 85 پی یہ رانا برادری کا یہ چک ہے. یہاں پر کی آبادی جو ہے ووٹر کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہاں 1200-1300 کے قریب 1200-1300 گھرانی جو ہے یہاں پر ووٹر. اور یہاں پر ٹوٹل 35 لوگ اہل ہوئے ہیں، باقی سب نااہل. باقی باہر سے جو آئے ہیں وہ مطلب اقلیتی جو جن کو تھوڑی کہتے ہیں ان کے زیادہ نکلے ہیں. تو مسلمانوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کے کم نکلے ہیں، دوسرے کے زیادہ نکلے. یہ بایو ڈیٹا کہاں سے انہوں نے اٹھایا ہے؟ اور کیا کا نام ہے رمضان ریلیف پیکج، یعنی نگہبان پیکج. اور یہاں پر ریلیف جو ہے وہ غیر مسلموں کو دیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر مسلموں کو نہ دیا جائے، لیکن یہاں پر ڈیٹا جب اکٹھا کیا گیا تھا تو اس وقت خیال رکھنا چاہیے تھا کہ کتنے لوگ اہل غریب ہیں. اور دوسری بات رانا صاحب، جو ہم نے ایک ایشو پکڑا جہاں پر پٹواری جو ہیں گھروں میں جو پرائیویٹ مکان رکھے ہیں وہاں 250 تھیلا لے کے رکھے اور وہ سکین کر لیتے کارڈ اور وہ کہہ دیتے کہ نااہل ہیں. جو بندہ بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے لوگوں میں آگے اپنا شناختی کارڈ ان کو دیتا ہے بھی چیک کر لیں، وہ آگے وہ کہتے اہل بھی ہو تو انہیں کہہ دیں گے بھائی آپ کا نہیں آیا نمبر. ہاں تو وہ پھر سائڈ پہ کر کے اپنا سسٹم. تو پھر یہ جو ہے یہی آٹا، یہی چاول اور چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. نگہبان پیکج جو ہے یہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. اور رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ملک کو سنبھال لے گی؟ ملک کی حکومت مطلب اگر کوشش کرے فیئرلی ہو کے کوشش کرے تو ماشاءاللہ ہر کام ہی ہو سکتا ہے. شہباز شریف اس معاملے میں بڑا سخت آدمی ہے تو اگر مطلب اس نے پورا اس پہ نوٹس لیا چیزوں پہ تو وہ مجھے امید ہے کہ قابو کرے گا. اچھا لوکل بات کرتے ہیں تو ایک تو شہر جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. سیوریج کا پانی گلیوں میں پھر رہا ہے اور سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو یہاں پر جو ہے جو کامیاب ہونے والے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ تحریک انصاف سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فنڈ کس کو ملے گا؟ عوام اب کس کو دیکھے؟
عوام تو مطلب اس کی طرف ہی دیکھے گی جن کو انہوں نے ووٹ دیا. جی مطلب جن کو انہوں نے ووٹ دیا, جو ہوا تھی 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی, جی تو اس وقت آپ نے سیوریج کا نظام انہوں نے صحیح کیا. بالکل نہیں ہوا. تو پھر مطلب اب وہ آ بھی جاتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا. اچھا, عمران خان کے 3.5 سال گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کے کوئی کام نہیں ہوئے تھے, اور اب جو ہے یہ جو کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کی نظریں ان پر ہیں, لیکن ان کی تو بلدیہ بھی نہیں مان رہا, بلدیہ کا اہلکار نہیں مانتا ان کی. 3.5 سال شاید بھائی ان کی گورنمنٹ رہی, اس وقت تو بلدیہ ان کی مانتی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ میاں امتیاز صاحب جو ہے وہ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ان کا, مطلب ان کی خدمات جو 5-7 سال اس میں کوئی شک نہیں شاید بھائی کہ انہوں نے بہت کام کروایا ہے شہر کا, اور ماشاءاللہ وہ ہر غمی خوشی میں شامل رہے ہیں لوگوں میں. کوئی مطلب لوگوں کی سمجھ کی بات ہے کہ مطلب انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ووٹوں کے بارے میں. وہ ایک ہوا چلی تو جس پر جو ہے ایسے لوگ منتخب ہوئے جیسے جام امان اللہ کورس وابے سے, تو ان کو کون جانتا تھا, اور سائمہ طارق کمل صاحبہ جو ہیں بالکل, اور اسی طرح ممتاز مصطفیٰ صاحب نے تو پورے حلقے میں ورک بھی نہیں کیا تھا, ایک ہوا چل گئی تھی. نہیں, ہوا کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا شاہد بھائی. ایک کام مطلب 3.5 سالوں میں جو کام نہیں ہو سکا, یہ انہوں نے ایک ہیلتھ کارڈ جو متعارف کرایا, وہ اس میں مطلب وہ ایک اچھی سکیم تھی, لیکن اگر وہ اوور آل دیکھا جائے تو مطلب غریب کو کوئی فائدہ تو ضرور ہوا, لیکن اوور آل ڈاکٹروں نے اس کا فائدہ اٹھایا. وہاں ڈاکٹر جو ہے جس کا آپریشن کا تقریباً صرف 50,000 لگا تھا, وہ کارڈ میں سے 2.5 لاکھ روپے جو ہے وڈرا ہوئے. صحیح, تو فائدے تو وہ ڈاکٹر اٹھا گئے کہ, لیکن اس پہ بھی چیک بیلنس نہیں تھا. نہ کوئی چیک بیلنس ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک کاشتکار جو ہے وہ زمین ٹھیکے پہ لیتا ہے, اس پر گندم کاشت کرتا ہے, تو یہ بتائیں کہ اس کو پروفٹ جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد پروفٹ کتنا ملتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ بس سارا چکر دے اس کو میرا جو سما جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں تو وہ لاس میں جائے گا. اگر ریٹ گورنمنٹ سن رہے ہیں کہ وہ نیچے کر رہی ہے, تو وہ کھادوں کے نیچے بھی ریٹ نیچے کرے. نہیں, لیکن کھاد کے ریٹ تو آسمانوں سے, لیکن وہ انہوں نے تو بلیک لے کے ڈال دی اپنا. اب گندم کا ریٹ ان کو نہیں ملے گا تو کسان پھر تو پس گیا. اچھا رانا صاحب, یہ جو ہے ایک مافیا ہے جو گندم کو سٹاک کر لیتا ہے, پھر سٹاک کرنے کے بعد جب چھوٹے کاشتکار سے گندم نکل جاتی ہے تو پھر اسی گندم کا ریٹ جو ہے 5,000 ہو جاتا ہے. وہی بات میں نے جو پہلے کہی کہ چیک اینڈ بیلنس کی, اگر چیک اینڈ بیلنس ہو تو یہ سارا سسٹم ایک ریٹ ہو. پہلے مطلب کافی سال پہلے ایک ریٹ ہوتا تھا, سارا سال وہی ریٹ ہونا. ایک مقرر جو ہو گیا وہ 10-15 فرق کا پڑتا تھا. دیکھیں اب جو ہے سندھ پہلے ہوتا تھا, سندھ بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں گندم کے ریٹ زیادہ ہوتے تھے, پنجاب میں کم ہوتے تھے. یہ یہاں سے خرید کر کے تو پھر اسمگل کر دیتے تھے. اب حکومت نے یہ تو قدم اٹھایا کہ تمام صوبوں کا ریٹ جو ہے, یعنی سندھ کا ریٹ جو ہے پاکستان پنجاب کے ساتھ ملنا چاہیے. نہیں, وہ تو ہو گیا, مطلب پھر بھی گندم کا مطلب جاتی کہاں ہے پھر. تو ناظرین, یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ غریب آدمی کیا پستا ہی رہے گا. رانا صاحب کی گفتگو میں جو ہے مسائل کے حوالے سے بات ہوئی, کاشتکاروں کی بات ہوئی. کاشتکار تو رل گیا اور کھاد کی ایک بوری کے لیے, لیکن محکمہ زراعت کہاں ہے, کیا کاغذوں تک محدود ہے؟ کیوں ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. رانا محمد جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.